بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ وضو کی روحانی برکتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن وضو کرتا ہے تو چہرہ، ہاتھ اور دیگر اعضائے دھونے کے ساتھ ان سے سرزد ہونے والے گناہ بھی پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کے گھر جانے کے آداب۔ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہو تو اندھے بن کر داخل ہو، یعنی تاک جھانک سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں، اور جب واپس نکلیں تو گونگے بن کر نکلیں، یعنی گھر کی باتوں کو دوسروں سے تذکرہ نہ کریں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گوہر بن جائے گی۔ کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی دعاؤں میں دیر محسوس ہوتی ہے، اور کبھی حالات ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، مگر ایک مومن کا یقین یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ علم، رحمت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ استغفار کی توفیق ہمارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بچوں کی سب سے قیمتی یادیں کھلونے سے نہیں، والدین کے ساتھ گزارے گئے وقت سے بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو دھو، پھر وضو کرو، اور پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر حسب عادت غسل کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تب بھی گھبرانا مت، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، بس اپنا یقین مجھ پر قائم رکھو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات شروع ہوتے ہی بچوں کو گھر میں رکھو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں، پھر اللہ کا نام لے کر دروازے بند کرو، چراغ بجھا دو اور کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا، اتفاق رکھنا اور اختلاف پیدا نہ کرنا۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے، پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے، پہلے حق پھر صبر۔ اے اللہ، میرے والدین میرا سکون ہے اور میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ محبت سردی میں جاگ کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے، کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے ناز سے پلتی ہے تو کہیں ایک بھی بوجھ بن جاتی ہے، کہیں پر ایک سانولی ملکہ کہلاتی ہے تو کہیں حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت طے کرتے ہیں کہ کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر۔ شوہر سے محبت کی 7 نشانیاں۔ ان کی باتوں کو غور سے سننا اور عزت دینا، ان کی پریشانی میں ساتھ دینا اور حوصلہ دینا، اس کے لیے دل سے دعا کرنا اور خیر کی خواہش رکھنا، اس کی پسند کا خیال رکھنا، کھانے، کپڑوں اور باتوں میں ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور ان کی خوبیوں کو سراہنا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنا، خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی اور مرد سے اس کا موازنہ نہ کرنا، بلکہ اس پر فخر محسوس کرنا۔
اللہ سے محبت، اللہ سے ایسی محبت کرو کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی ادھورا لگے، اس کی یاد کے بغیر تمہارا دن کبھی شروع نہ ہو، ہر لمحہ دل میں یہ احساس رہے کہ کہیں میرا کوئی عمل میرے رب کو ناراض نہ کر دے۔ اللہ سے ایسی سچی اور پاک محبت کرو کہ اس کی ناراضگی کے خوف سے تم ہمیشہ ہر غلط راستے سے خود کو بچائے رکھو اور صرف وہی راستہ چنو جو اسے پسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ ماں باپ اپنی خواہشات کو اپنے دل میں دفنا کر اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے والی عظیم ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دیا کرو اگرچہ ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کسی کی بھوک کو مٹانا گناہ مٹا دیتا ہے، جس طرح پانی کو آگ بجھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جس طرح گاڑی کے شیشے بند کیے بغیر اے سی کولنگ نہیں کرتی، اسی طرح گناہوں کے دروازے بند کیے بغیر دل عبادت سے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک معاجزہ حالات حق میں نہیں ہے، لیکن دل اور گمان اس ضد پر ہے کہ میرے نصیب میں معاجزے بہت مختلف اور خوبصورت ہوں گے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں لیکن فرعون کی بیوی جنت میں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کون کسی کا کیا لگتا ہے، وہ بس اعمال دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتا ہے اور نیتیں دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ کتنا جانتا ہوگا وہ شخص میرے بارے میں جس نے مجھ سے ہنستے ہوئے بھی میرا پوچھا اداس کیوں ہوں۔ ایک طرف لمبی امیدیں اور ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ بے چینی ہمیشہ کسی کمی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی یہ اللہ کی طرف سے ایک نرم اشارہ ہوتی ہے کہ راستہ بدل لو، جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی، اس لیے دل کو صبر سکھاؤ، دعا سے جوڑو اور یقین رکھو کہ اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے لیے سکون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا تمہیں ساری دنیا غیر لگے گی۔ رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لو، پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا، عبادت کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا۔ حاسد کی نظروں سے بچو، یقین کرو یہ ہنستا انسان بھی کھا جاتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بد زبانی سے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔